السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور پروگرام نیوز ایٹ 6 میں ہوں آپ کا میزبان علی جنت۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آسما اقبال۔ پروگرام میں آج کون سے موضوعات پر ہم بات کرنے والے ہیں، پہلے کچھ آپ کو یہ بتا دیتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کر رہے ہوں گے۔ اور یہاں آپ کو لے چلیں گے جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں، جہاں پاکستان کے کونسلٹ نے کورونا وبا کی وجہ سے ایک اہم اقدام کیا ہے۔ تارکین وطن کے حوالے سے جو بیرون ملک پاکستانی مقیم ہیں، ان کی خدمات کے حوالے سے یا ان کی سہولت کے حوالے سے اگر کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تارکین وطن کو کونسلٹ کی خدمات ان کی گھر کی دہلیز پر فراہم کی جائیں گی۔ ایسا کیوں کیا گیا ہے آپ سب جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کورونا وبا کے تناظر میں لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ جرمنی میں جو لوگ مقیم ہیں، خاص طور پر فرینکفرٹ میں جہاں پاکستانی سفارت خانہ موجود ہے، وہاں یہ کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو اب باہر نہیں آنا ہے۔ کوئی بھی آپ کو مدد درکار ہے اپنے کونسلیٹ سے، اپنے سفارت خانے سے، تو جی آپ اپنے موبائل فون پر ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے سے یہاں کونسلیٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مشکل ہے جرمنی کے اندر، فرینکفرٹ کے اندر، یا آپ کو پاکستان میں کسی قسم کی کوئی مدد درکار ہے تو آپ اپنے لوگوں کو یہاں پہ اپنے کونسلیٹ کو بتا سکتے ہیں۔ کس طرح سے یہ موبائل سروسز جو ہیں یہ کام کر رہی ہیں، آئی کوئی اپلیکیشن ہے یا پھر کوئی فون نمبر دیا گیا ہے، یہ ساری ڈیٹیل پہلے جانتے ہیں شبیر احمد کھوکھر کی رپورٹ میں۔ کورونا کی وجہ سے تارکین وطن کو کونسلیٹ کی خدمات ان کے گھر کی دہلیز پر فراہم کرنے کے لیے موبائل سروس آغاز ساربروکن اور اس کے نواح میں پاکستانی کمیونٹی کو ان کے دستاویزات کی تصدیق، پاسپورٹ کی فراہمی، ویزہ اور دوسری خدمات کی فراہمی سے کیا گیا۔ ساربروکن اور اس کے نواحی علاقوں میں آباد پاکستانی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں اس سہولت سے استفادہ کیا۔ کورونا کی سچویشن تھوڑی سی ایز آؤٹ ہو چکی ہے اور مختلف ادارے جو ہیں وہ تھوڑا سا ریگولر کام کی طرف آ رہے ہیں، تو اسی حوالے سے جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کی جو کونسلر سروسز ریلیٹڈ ضروریات تھیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی تھیں۔ ساربروکن میں جامع مسجد مرکز بلال کی انتظامیہ کی طرف سے کونسلیٹ کو خدمات کی فراہمی کے لیے جگہ فراہم کرنے کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی سے اپیل کی تھی کہ وہ کونسل خانہ کی اس سہولت سے استفادہ کرنے اور کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مکمل دستاویزات ساتھ لائیں۔ ان کا یہ اقدام پاکستانیوں کو اور کونسلیٹ کو اور نزدیک لائے گا اور یہی ہماری خواہش ہے۔ عوام کے لیے ایک اچھا قدم اٹھا رہے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے جو کہ مشکلات ہے، وہ لوگ ٹریول نہیں کر پا رہے، ایمبیسی نہیں جا پا رہے، تو وہ عقیدہ ہمارے سروس دے رہے ہیں۔ ساربروکن سے متصل صوبوں رائنلینڈ فالز، کائزرسلاوٹن، ٹریئر، سارلینڈ اور صوبہ باطن وورٹنبرگ، ویسٹ فالن اور صوبہ ہیسن میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی نے کونسلیٹ کی طرف سے دی جانے والی خدمات سے فائدہ اٹھایا۔ ساربروکن میں آباد پاکستانیوں اور جامع مسجد مرکز بلال کی انتظامیہ کی طرف سے کونسل خانہ کی خدمات کے اعتراف میں کونسل جنرل زاہد حسین کو یادگاری شیلڈ پیش کی۔ ساربروکن میں پاکستانی کمیونٹی کے رسپانس کو دیکھتے ہوئے کونسل جنرل نے میونخ سمیت مختلف شہروں میں بھی موبائل سروس فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ شبیر احمد کھوکھر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ساربروکن، جرمنی۔ بالکل جی، جرمنی سے رپورٹ ہم آپ کو دکھا رہے تھے، اور جرمنی میں جو پاکستانی مقیم ہیں ان کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ان کی آسانی کے لیے ان کے گھر پر موجود رہتے ہوئے اتنی ساری فیسلٹیز جو ہیں ان کو دی جا رہی ہیں، اور یہ تمام چیزیں موبائل کے ذریعے وہ بآسانی سے کر سکتے ہیں۔ ارادہ یہ ہے تمہارا کہ مجھے بھی ان صلیبیوں کے ہاتھوں مرواؤ گے جن کی غلامی میں اپنی اور قبیلے کی عزت بیچ چکے ہو تم۔ حق جیت جاتا ہے اور باطل کی شکست ہوتی ہے۔ جس امید سے میں نے سرمایہ کاری کی گردوغلوں پر وہ پوری نہ ہو سکی۔ تمہاری ان آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہو بس۔ جب تک آپ میرے ساتھ ہیں تب تک کوئی غم چھو نہیں سکتا۔ تمہیں قبیلے سے، دین سے اور قبیلے کے لوگوں سے غداری کے جرم میں سزائے موت دی جاتی ہے۔
اپنی خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے۔